اسی طرح ازواج مطہرات کی ایک عظمت، ایک شان قرآن نے یوں بیان کی کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ بڑی سمجھدار ہیں، اللہ نے ان کو بڑی سمجھداریاں عطا فرمائی ہیں، یہ اپنے مقام اور عہدے کو بھی سمجھتی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا عقل مند بنایا ہے۔ جیسے اس مقام پر سمجھداری کا جو اندازہ ہے وہ اس آیت کے اس مفہوم سے نکل کے آتا ہے۔ عام طور پر شوہر کو اللہ رب الجلال نے یہ مقام عطا کیا ہے اور یہ اس کو اللہ رب الجلال نے عہدہ اس کے ذمہ کیا ہے کہ اگر وہ چاہے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ براہ راست اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب الجلال نے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنے ازواج کو اختیار دیجئے، ان کو اختیار دیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں تو آپ کے نکاح میں رہیں، اور چاہیں کہ نکاح سے باہر جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں۔ اب اس مقام کے اندر قرآن مجید کے اندر جو یہ اختیار دیا گیا، یہ اختیار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کوئی یہ عام خواتین نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ انہیں کوئی اختیار دیا جائے گا اس کا غلط استعمال ہو جائے گا، اب وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی اختیار کر لیں گے، بلکہ جن کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے یہ وہ بڑی عظیم الشان، سمجھدار، عقل مند خواتین ہیں، اور ان جیسی کوئی اور عورتیں ہیں ہی نہیں، اس پوری کائنات کے اندر ان جیسی شان والی کوئی عورتیں نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، اور چاہو تو اللہ اس کے رسول کو اختیار کرو۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی اور فرمایا، عائشہ تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو تم اللہ اس کے رسول کو پسند کر سکتے ہو اور میرے نکاح میں رہو، لیکن اگر چاہو نکاح سے باہر جانا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے پاس اختیار ہے۔ اور حضور نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا، یا عائشہ جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ سیدہ عائشہ کو جب یہ اختیار دیا گیا تو سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے والدین سے کیوں مشورہ کروں اس بارے میں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، آپ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ یا رسول اللہ میری سانسیں تو میرے جسم سے جدا ہو سکتی ہیں لیکن میرا تعلق آپ کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میرا تعلق، میری نسبت یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی، میں نہ دنیا کی زندگی چاہتی ہوں نہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہوں، میں بس آپ کے ساتھ اپنی نسبت چاہتی ہوں۔ جب سیدہ عائشہ نے یہ جواب دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے، اور دیگر ازواج کی طرف جب گیا تو اس کی سب ازواج نے یہی بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کوئی دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہم اگر مشقتوں میں جی رہی ہیں تو ٹھیک ہے، مال و اسباب کم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو نسبت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ یہ نسبت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کرے گی۔ عزیزان گرامی، جب یہ جواب ازواج مطہرات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو اب دیکھیے کہ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ اب پہلے ان کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو آپ اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہو، چاہو تو حضور کی نسبت میں رہو۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ جواب دیا ازواج مطہرات نے تو اب ان کی شان اور ان کی عظمت اور عرفہ والا ہو گئی، اور بلند و بالا ہو گئی۔ اب ہوا کیا، اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، حالانکہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اب رب کائنات فرماتا ہے، محبوب یہ جو آپ کی ازواج ہے نا، انہوں نے جو جواب آپ کو دیا ہے کہ اللہ اور رسول کو انہوں نے انتخاب کیا اور اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، تو محبوب اب آپ ان سے جدا مت ہوئیے گا، ان کو طلاق مت دیجیے گا، اب آپ ان ازواج مطہرات کو تبدیلی مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو طلاق دیں اور کسی اور عورتوں سے شادی کرنے، فرمایا نہیں محبوب بس ان کو ہی اپنے نکاح میں رکھیے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ انتخاب رب الجلال فرما رہا ہے، اے محبوب اب آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں، اپنے ساتھ نسبت میں رکھنا ہے،
اپنے ساتھ تعلق دے کے رکھنا ہے.